یہ IMF کا جو پروگرام ہے اس سے آپ کو دو چیزیں ملی ہیں. ایک تو آپ کو $1.1 بلین 1-2 دن میں مل جائیں گے. 7 بلین کا پروگرام ہے. لیکن اس سے زیادہ ضروری چیز جو آپ کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں آپ نے ایک سرٹیفکیٹ دے دی ہے IMF سے لے کر کہ پاکستان اگلے 3 سال میں اگر جو ہم نے پروگرام بتایا ہے اس پہ چلتا رہے گا تو اس کو ڈیفالٹ نہیں ہوگا. یہ ایک سیدھی سی بات ہے. تو دنیا بھر کا جو انویسٹر ہے اس کو یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے, یا دنیا بھر کا جو لینڈر ہے, بینکر ہے, جو آپ کو پیسے دینے سے کترا رہا تھا, وہی سمجھے گا کہ یار یہ 3 سال تک IMF بھی کہہ رہا ہے کہ ڈیفالٹ نہیں ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ بھی کانفیڈنس سے کر سکتا ہے اور پاکستان کو لینڈ بھی کانفیڈنس سے کر سکتا ہے. تو ایک یہ جو ہم چل رہا تھا, اگر خدا نہ خواستہ یہ نہ ہوتا تو کل آپ دیکھ لیجئے کہ یہ ڈالر کا جو مارکیٹ ہے وہ اس میں عجیب ایک نئی ڈیمانڈ آ جاتی کہ جس کے اندر لوگوں کو لگ رہا ہوتا کہ پاکستانی روپیہ ڈیفالٹ ہو جائے گا تو لوگ ڈالر خریدنا شروع کر دیتے, باہر بھیجنا شروع کر دیتے. تو آج اللہ کی مہربانی سے یہ مسئلہ ختم ہو گیا اور IMF کا پروگرام آ گیا. یہ پروگرام جو ہے وہ پرائم منسٹر نے جیسے کہا کہ بڑی کڑی شرطیں تھیں, لیکن انفارچونیٹلی جتنی بھی کڑواہٹ تھی وہ پرائم منسٹر صاحب نے سارے کے ساری پاکستان کے عوام پہ ڈال دی اور اپنے ذمہ کوئی چیز نہیں لی. تو انہوں نے جو یہ بجٹ آیا تھا اس میں کوئی بھی اخراجات کم کرنے کی کوشش نہیں کری. جاری اخراجات بھی 24% سے بڑھائے, جبکہ یہ خود حکومت کہہ رہی ہے کہ انفلیشن 12-13% ہوگا. اسی طرح حکومت نے کہا کہ ہم جو PSDP جس کو کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز, اس کو بھی انہوں نے 60% سے زیادہ سے بڑھایا. اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو انہوں نے جو ہے جتنی بھی جو کہتے ہیں کہ شخص شرائط تھی, تو جتنی بھی سختی تھی وہ عوام کے اوپر ڈال دی. آج پاکستان میں تنخواہ دار طبقے کے اوپر 40% ٹیکس ہے, بزنس پروفیشنلز کے اوپر 50% ٹیکس ہے, اور بزنسز کے اوپر, کارپوریشنز کے اوپر 55% ٹیکس ہے. اور پاکستان میں بجلی اور گیس جو ہے وہ دنیا کی, مطلب پاکستان کے خطے کی مہنگی ترین بجلی ہے. اس پاکستان جتنے امیر ملکوں میں سب سے یا پاکستان جتنے غریب ملکوں میں سب سے مہنگی بجلی ہے. تو ہماری برآمدات یا ہماری صنعت کے اندر زیادہ اضافہ نظر نہیں آ رہا ہم کو, تو گروتھ ہم کو نظر نہیں آ رہی. آپ ٹیکس لے رہے ہیں, نہ آپ اپنے اخراجات کم کر رہے ہیں, اور جو اصلاحات کرنی تھی وہ حکومت نے نہیں کی ہیں. لیکن بہرحال یہ IMF کا پروگرام بہت ضروری تھا. حکومت کو 2 چیزیں ملی ہیں آج. ایک IMF کا پروگرام, اور جو شبر صاحب نے بات کی کہ تیل کی قیمتوں میں اتنی کمی آ گئی ہے کہ جس سے آپ کا انفلیشن کم ہو گیا. آپ نے دیکھیں کہ جب میں وزیر تھا مثال کے طور پر تو $124 کا پیٹرول ہوتا تھا انٹرنیشنل بیرل آف آئل, آج وہ $70 کا ہے. لوسٹ پرائس ان 3 ایئرس. تو اس کی وجہ سے آپ کا پیٹرول سستا ہوا, LNG سستی ہوئی ہے, یوریا سستی ہوئی ہے, DAP سستی ہوئی ہے. تو یہاں پہ جو اس رفتار سے مہنگائی بڑھ رہی تھی, یعنی کہ پچھلے سال 28-30% کی رفتار سے مہنگائی ہو رہی تھی کہ $100 کا جو آٹا تھا, لیسے کوئی یا $100 کی کوئی بھی چیز تھی, وہ ایک سال میں 130 کی ہو رہی تھی. تو اب جو ہے وہ 12% پہ آ گئی ہے کہ وہ 130 سے بڑھ کے 142 پہ ہو جائے گی. آگے ہی بڑھے گی, لیکن کم از کم وہ رفتار اور یہ پیٹرن آگے جاری رہنے کا امکان ہے. یہ بالکل مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت انلیس کہ خدا نہ خواستہ کوئی آئل کے اندر بہت زیادہ تیزی آ جائے, انٹرنیشنل کوئی جنگ ہو جائے, ایسی کوئی چیز ہو جائے, تو اب میرے کو لگتا ہے کہ تھوڑی سی ریسیشن آیا ہوا ہے. چائنا کی ڈیمانڈ بھی سلو ہوئی ہوئی ہے, امریکہ میں انٹرسٹ ریٹس بھی کم کیا, امریکہ کی ڈیمانڈ بھی سلو ہوئی ہے. تو یہ لگتا ہے کہ اب $60-70 کے درمیان, $70-75 کے درمیان تیل رہے گا. اور اگر یہ رہتا ہے تو پاکستان میں انفلیشن تو کم ہوا ہے, ساتھ ساتھ انٹرسٹ ریٹس بھی کم ہو رہے ہیں. کیونکہ پاکستان کا 70 کھرب روپے کا قرض ہے, جس میں سے 40 کھرب روپے لوکل اس پہ ہے, تو 40 ٹریلین روپے. تو اس کی وجہ سے ہمارا انٹرسٹ جو ہے وہ کم ہو جائے گا. جب انٹرسٹ ریٹس کم ہوگا تو ہماری ڈیٹ سروسنگ کم ہو جائے گی. تو یہ 2-3 اچھی چیزیں ہیں. حکومت کے پاس ان دونوں کی وجہ سے اسپیس ہے کہ جس سے وہ بیسک ریفارمز کر سکے جو اب تک اس نے نہیں کیے ہیں, اور جو ہم ہر سال جو ہے وہ اگلے سال پہ کر دیتے ہیں. اگر آپ نے IMF کا یہ قرض لے کے یہ کیا کہ آپ نے پھر وہ ریفارمز چھوڑ دیا, بولا یار اگلے سال دیکھ لیں گے, تو وہ ملک کے ساتھ زیادتی ہوگی, ملک کے غربت کے ساتھ زیادتی ہوگی, ملک کے عوام کے ساتھ زیادتی اور ہوگی. ان ریفارمز کی ہم توقع جو کم از کم بجٹ میں جو توقع کر رہے تھے وہ تو نہیں ہوئی اکثر معاشی ماہرین کے مطابق. اب شبر صاحب, میں نے آپ سے بات آگے بھی کرنی ہے, لیکن ذرا مجھے پہلے یہ سمجھائیے جو آپ نے پچھلے جواب میں کہا کہ ایک طرف آپ نے اس کو ایک اچھی پیش رفت کہا کہ بھائی اور قرضہ مل گیا ہے, اور دوسری طرف اسی وقت کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کب تک قرضہ لے کے ملک چلانا ہے. تو پھر یعنی یہ دونوں چیزیں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں وقت میں, یہ سمجھائیے گا. دیکھیں, جس طرح ابھی مفتاح بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو یہ ریئلائز کریں کہ اگر یہ قرضہ نہیں ملتا تو ہم ڈیفالٹ کے تقریباً دہانے پہ پہنچ چکے تھے. تو یہ ڈیفالٹ کا ڈیفرمنٹ ہے. آپ یہ نہیں سمجھیں کہ اس سے کوئی کریکشن ہو گئی ہے.
آپ سمجھیں کہ انہوں نے 3 سال کے لیے آپ کو گارنٹی کر دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ میں نہیں جائے گا یا دیوالیہ نہیں ہوگا، تو یہ اس سے اور $7 بلین جو ہے وہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. مسئلہ اس کی کریڈیبلٹی کا ہے اور مسئلہ اس کی اسٹرینتھ کا ہے کہ جب IMF کا پروگرام کسی کنٹری میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ایجنسیز، انٹرنیشنل باڈیز یہ ایکسیپٹ کر رہی ہیں کہ یہ کنٹری ڈیفالٹ میں نہیں جائے گا، ہم اس کے بیرونی کرنٹ اکاؤنٹ کو مینٹین کر دیں گے. مگر اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ ہم اس کے عوام کی حالات کو بہتری کر دیں گے. میری بات سمجھنے کی کوشش ٹھیک ہے، وہ یہ نہیں کہتے، اور شبر صاحب ٹھیک ہے، وہ قرضدار وہ یہ نہیں کہہ رہے. ہم میں سمجھ گیا.